کریم آمین آواز بلند صلوات یہاں بیٹھ جائے ایسے بھی شرف پائے کیا کہنے بہت خوب بہت خوب میں نے خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ کو مجلس کے لیے بہت خوب لوگ جزاک اللہ بلا لائے اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم سبحان اللہ سبحان اللہ اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم کیا کہنے بھائی بہت خوب ہم تیرا مرثیہ سننے لیے عمر حیدری ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے چلے آتے ہیں بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اندر بھائی بہت توبہ کر لو رہے فرار نہیں توبہ کر لو رہے فرار نہیں اور موت سے کون کنار نہیں کنار نہیں توبہ کر لو رہے فرار نہیں کہ جس کے دل میں نہیں ولائے علی
جس کے دل میں نہیں گلائے علی، اس کے سجدوں کا اعتبار بہت خوب، بہت خوب۔ توبہ کر لوں رہے فرار نہیں، اور ہے رسل بس یہ زہرا، ہے رسل بس یہ زہرا، آیا با سے نالار نہیں، توبہ کر لوں رہے فرار نہیں، اور جس کے دل میں جس اولاد کی خرابی ہو، اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں محفلوں میں مجالس میں جلسے میں تو بچے جب نعرہ لگاتے ہیں تو اکثر منہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں کے دودھ کا یہ اثر، لیکن شاید اس کے برخلاف بھی سوچتا ہے، اس کے برخلاف بھی شاید یہ بھی دیکھو کہ جس اولاد کی خرابی ہو، جس اولاد کی خرابی ہو، دشمنی ہے وہ ماں کا پیار نہیں، توبہ کر لوں رہے فرار نہیں، آخری شعر ہوگا کہ سازگار اپنا ہے امام زمان، سازگار اپنا ہے امام زمان، وقت اپنا جو سازگار نہیں، بہت خوب، بہت خوب۔ توبہ کر لوں رہے فرار نہیں، اور نوح خواہ ہے نگین علی کا مگر، نوح خواہ ہے نگین علی کا مگر، عاشقوں میں ابھی شمار کیا کہنے، بہت خوب۔ توبہ کر لوں رہے فرار جزاک اللہ۔ یہ تھے
جناب لیاقت صاحب جو اپنی پرکشش آواز میں نظر پیش کر رہے تھے. زخمی قرآن اور تھی آیت لہو لہو. زخمی قرآن اور تھی آیت لہو لہو. پاؤں میں بیڑیاں اور توق تھا زیب گلو. پاؤں میں بیڑیاں اور توق تھا زیب گلو. خطبہ پڑھا تھا ثانی زہرا نے شام میں. خطبہ پڑھا تھا ثانی زہرا نے شام میں. حیدر سا جلال تھا زینب میں ہو بہو. حیدر سا جلال تھا زینب میں ہو بہو. میں آواز دوں ہمارے بارے محترم جناب شمیم عباس صاحب تشریف لائیں اور بانگر والا میں نذرانے جناب شمیم عباس اور محمد وال محمد صلی اللہ علیہ بارے جگر بآواز بلند سلوات. اسی میں اندر یہی شبیر پہ انجان بنے بیٹھتے ہیں. قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھتے ہیں. قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں. پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں. پھر بھی کچھ لوگ نقطہ با کبھی اقرار نہیں ہے جن کو. نقطہ با کبھی اقرار نہیں ہے جن کو. آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں. پھر بھی کچھ لوگ آواز بلند سلوات. اے میرے رب محمد کسی مختار کو اے میرے رب محمد کسی مختار کو کیونکہ لوگ ہر موڑ پہ مروان بنے بیٹھے ہیں. پھر بھی کچھ لوگ دشمن حیدر کرار کو جنت کی دشمن حیدر کرار کو جنت کی بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں. پھر بھی کچھ لوگ آواز بلند سلوات. جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں.
جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد نہیں، در زہرا پہ وہ دربان بنے بیٹھے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا، صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا، آج جو لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں، پھر کچھ لوگ در حبیب خدا ختم انبیاء بآواز بلند صلوات. یہ تھے ہمارے حضرت محترم جناب شمیع عباس صاحب، مولانا مصطفی شلہ ہیں. حضرت محمد وال محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرے حیدری. حضرت آج جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ ہے، آج کا دن ہے، لہذا چار جسے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شان میں پیش کر رہا ہوں. غربت میں سکینہ کا زندان میں مر جانا، غربت میں سکینہ کا زندان میں مر جانا، ام رباب کا تھا دشوار بہت جینا، ام رباب کا تھا دشوار بہت جینا، کربل میں علی اصغر اور شام میں سکینہ، کربل میں علی اصغر اور شام میں سکینہ، پھر کیسے بھلا ممکن صدموں کو بھلا دینا، پھر کیسے بھلا ممکن صدموں کو بھلا دینا. اب میں بسط ادب و احترام التماس کروں موجود اسلام اور مسلمین علی جناب مولانا سید ابن مہدی صاحب اس منصور خطاب فرمائیں. تشریف نہیں لائے. بارہ دیگر بآواز بلند صلوات. یار حیدری.
اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد وآل محمد یا ایام ادا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ کل بھی یہ کیا تھا کہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ہمیں جس انداز میں عزاداری کرنی چاہیے تھی شاید اس انداز میں ہم نہیں کر پائے. یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ انسان کی ترقی کے کچھ اسباب ہیں. کہتے ہیں کہ کبھی انسان گنہگار ہے، زندگی میں انسانوں نے بہت سی گستاخیاں کی ہیں. اس گستاخیوں کی معافی طلب کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کچھ جگہ ایسی معین کی ہے کہ اگر انسان اس جگہ کا انتخاب کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ اسے کر دیتا ہے. ویسے تو ذکر ہے انسان چلتا رہے، استغفار کرتا رہے. سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان راہوں میں چلتا رہے، تسبیح ہاتھ میں اور استغفار کی تسبیح کرتا رہے تو اس انسان کا ثواب نام اعمال میں استغفار کا بڑا ثواب ہے، درد ہوتا رہے گا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، ہم سے گناہ ہوئے جا رہے ہیں، ہم سے معصیتیں ہوئی جا رہی ہیں، کوئی اسے تھامنے والا نہیں ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں. تو اللہ نے کچھ ایسی جگہ بنائی ہے، ہم اور ساری جگہ تو نہیں بیان کروں گا. جعفر شستری فرماتے ہیں کہ اگر انسان شدید احتیاج رکھتا ہو، بہت زیادہ اگر محتاج ہو، بہت زیادہ اگر ضرورت مند ہے اور اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس سارے راستے بند ہیں، کیا کرے گا؟ جعفر شستری خصائص الحسینیہ میں فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں مجلس حسین منعقد کرے. وہ بزرگوار آپ جانتے ہیں، وہ بزرگوار ہے کہ انتقال پر سیاہ آندھی چلی تھی، جائنا معصومین سے اتنے قریب. وہ بزرگوار وہ اپنی کتاب میں یہ بڑی کرامتیں ہیں. وہ کتاب آپ پڑھیں گے بہت مفید کتاب ہے، اور کتاب میں عجیب عجیب اور الگ الگ رازیں ہیں جو پروردگار کی بارگاہ میں ان سے اقتباس کیا ہے، نکالا ہے اور مومن تک پہنچایا. کہتے ہیں کہ اگر انسان کے سارے راستے بند ہو گئے ہوں تو ایک راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ ہمیشہ اہمیت اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے عزیزوں کے لیے بھی، سب کے لیے اہمیت بتاتا ہوں. فرش ادا کی اہمیت کیا ہے، اس فرش میں آنے کے آداب کیا ہے. ہر لکل شیء آداب، ہر شے کے آداب ہے. آداب العزا کیا ہے؟ آداب العزا یہ ہے کہ انسان جب کہیں مجلسوں میں جائے تو سر جھکاتے ہوئے جائے، ادب سے جائے. جس بارگاہ میں وہ جا رہا ہے وہ عام مکان نہیں رہا، جس جگہ جا رہا ہے وہ عام فرش نہیں رہا، جس مکان میں وہ جا رہا ہے وہ عام مکان نہیں رہا. یہ چیزیں الگ ہو گئی. جب آپ ایک نسبت دیتے ہیں تو اس نسبت کا آپ اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر
سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا ہوا ہے، اللہم لعن قتلۃ الحسین کا ذکر کرتا ہوا، یہ آداب ہے فرش میں آنے کے آداب۔ یہ سارے آداب کا اگر انسان لحاظ رکھتا ہے تو اس فرض کا اعجاز یہ ہے کہ جس نیت سے آیا ہے پروردگار اس نیت کو برآورد آئے تکلیف تک پہنچا دے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی اس فرض سے اچھے اچھوں کو شفا ملی ہے، مگر اگر آداب کا لحاظ رکھا ہے، ہمارا اصول یہ ہے، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں مجلس کے لیے، دیکھتا رہتا ہوں نکلتے ہیں مجلس کے لیے، اور مجلس تو آدھی سے زیادہ ختم ہو جاتی ہے، ہماری مسجد کے باہر مجلسیں رہتی ہے، اور پھر روتے ہیں کہ مولانا ہمارے رزق کے لیے دعا کیجیے، ہمارے بچوں کی شفا کے لیے دعا کیجیے، آپ منبر پہ جاتے ہیں آپ دعا کیجیے۔ دعا تو کرنے والا کرتا ہی ہے، خود آپ پر بھی کیا فریضہ ہے، آپ اس آداب کے ساتھ اگر فرش پر آئیں تو ہماری ضرورت نہیں ہے، آپ کی نیت ہی کافی ہے اللہ کے لیے۔ ہمارے آداب میں یہ ہے کہ ہم غیبت کرتے ہیں اور غیبت کرتے کرتے مجلس میں جاتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور مجلس کے بعد بیچارہ قتیل مظلوم ہوتی کی برائی شروع ہو گئی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بیچارہ اب آپ نے بلایا اسے، آپ نے اسے پڑھوایا ہے، اب برائی کی بات کی ہے، استغفر اللہ۔ بہرحال وہ کوئی ڈانس کا ایکٹنگ تو نہیں بتا رہا تھا کہ تم یہ کرو وہ کرو، بہت خوب، وہ بھی کلام معصوم پڑھ رہا ہے، بے شک بے شک، آیتیں پڑھ رہا کیا ہے، کہنے۔ وہ بھی ساری چیزیں پڑھ رہا ہے، پھر تو ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، بے شک، پہلے ہم دعوت دیتے ہیں پھر اسے ذلیل کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ فرش کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا، ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جس فرش میں حسین کا نام لیا جاتا ہو، جس منبر سے علی و فاطمہ کا نام آتا ہو، اور جس میں ہم یہ کہتے ہوں کہ اس فرش میں وہ ہستیاں شریک ہوتی ہیں جو کائنات سے افضل ہیں، جو انبیاء سے افضل ہیں، ہم نے تو ان کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک ہی اصول قائم کرتا ہوں، یا تو فرض ادا پر نہ آئیے، بہت خوب، اور اگر آئیے احترام اس کے آداب کا لحاظ ہے۔ بے شک بے شک۔ ایام عادات 2 مہینہ 7 دن، جو 2 مہینہ 8 دن ہم مناتے ہیں، میں کل بھی کی مجلس میں یہی کہا تھا کہ ہماری یہ عادات دین کا حصہ ہے، رسم و رواج نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ کل آپ میں کوئی اگر ہوگا تو وہ جانتا ہوگا کہ میں نے کیا بات کہی تھی، کہ یہ رضا ادا خانہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، پورا اسلام، ہمارا اسلام اسی ادا کی وجہ سے محفوظ ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بڑے ادب و احترام سے اس پر سے ادا پر آئیے، نہیں تو مت آئیے۔ بے شک یہ کہ آنا اس شخصیت کا احترام کرنا ہے، بے شک بے اور شک آ کے شریک نہ ہونا ان کی توہین کرنا۔ بے شک۔ جب تک ہم کسی کے احترام کے بارے میں نہیں جانیں گے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، آبے پروجیکٹی قال اللہ مقامہ، انہوں نے مسجد اعظم بنائی اور قوم مقدسہ حوض علمیہ کی بڑی خدمات ہوتی ہے، ان کی قبر خود معصوم
فضائے حسینی یہ مرجع کل فی الکل. فضائے حسینی کے افراد جو عزادار ہوتے تھے اس عزادار کے قدم کی مٹی اٹھا کر اپنے آپ پر لگاتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. شکیل میں معرفت بڑھتا جاتا ہے. میرے استاد محترم کہتے ہیں فرماتے تھے مرحوم کہ حسین کی معرفت جتنی بڑھتی جا رہی ہے اتنی مشکلات میں پریشان ہوتا چلا جا رہا ہوں. منزلت کیا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ معرفت آ رہی ہے. ہمیں تو آپ کو مفت مل گیا ہے. ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے, ہمیں مجلسیں مفت مل گئی, ہمیں فرش ادا مفت مل گیا, ہمیں حسین مفت مل گئے, ائمہ طاہرین ہمیں مل گئے. جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی اہمیت آپ کو جانتے ہیں. جو محنتوں سے حاصل کی جاتی ہے وہ غیر قوم سے پتہ لگاؤ جو ہماری قوم میں اور حسینی قوم میں داخل ہوئے ان سے پوچھو تو وہ بتائیں گے کہ اس کے معجزات کیا ہیں, اس کے کرامات کیا ہیں. ایسے ہی نہیں ہے. معصومین فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ خیرا, جس کے ساتھ اللہ نیکی چاہتا ہے, جسے خیر و خیرات دینا چاہتا ہے, جسے ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے, جسے مصیبت سے نجات دینا چاہتا ہے, گمراہ ہے جسے ہدایت دینا چاہتا ہے, یقذف اللہ فی قلب من یشاء, دل میں حسین کی محبت ڈال دے. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسین کی محبت اللہ ڈالتا ہے. اس ظرف کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے آپ جانو پھر وہ کس منزل پر جائے گا. اللہ اکبر. ہم اس بات کی دعا کریں کہ ایک محبت جو ہم خود پیدا کرتے ہیں اس کی دعا نہ کریں, وہ محبت کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں حسین کی محبت دل میں ڈال دے. ابھی تک ہمارے پاس وہ محبت نہیں آئی ہے جو اللہ ڈالنا چاہتا ہے. ہم اس ظرف کے لیے دعا کریں پروردگار ایسا ظرف دے دے کہ ظرف میں حسین کی محبت آ جائے. ہم آپ چلاتے ہیں کہ ہم چاہنے والے ہیں, یہ ہماری آواز ہے, اللہ کی آواز نہیں ہے. اس لیے کہ جن جن کے دلوں میں حسین کی محبت اللہ نے ڈالی اس دن تو قیامت میں ایسا انقلاب لے کے آئے تو دنیا دنگ ہو گئی. یہ کیسا حسینی ہے, یہ کیسا نڈر ہے, یہ کیسا شجاع ہے, یہ کیسا سخی ہے, یہ کیسا خوبصورت جوان ہے کہ جس کے اندر اتنا جذبہ حسینی پیدا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ کلام معصوم ہے. یہ اللہ جس کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دے. میں یہ دعا کرنا چاہیے پروردگار ہمیں واقعی محبت حسین تو جو ڈالتا ہے وہ قابل احترام. اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ حسین کہتے نا, ایک حدیث ہے قلوب والاہ قبرہ, قلوب والاہ قبرہ. امام حسین السلام کے بارے میں ہے کہ جس دل میں حسین کی محبت ہے وہ دل حسین کی قبر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس دل میں حسین کی محبت اگر ہو وہ دل حسین کی قبر ہے. اور آپ مسئلہ جانتے ہیں ایک قبر میں دو کو دفنایا نہیں جاتا. آپ کو مسئلہ معلوم ہے نا, ایک قبر میں دو کو دفنایا نہیں جاتا ہے. تو یاد رکھیے جس دل میں حسین کی قبر ہے اس میں کسی فاسق کا گزر نہیں ہونا چاہیے, کسی جھوٹ خور کا گزر نہیں ہونا چاہیے, کسی حرام خوری کا گزر نہیں ہونا چاہیے, غیبت کرنے والے کی غیبت کا گزر نہیں ہونا چاہیے, جھوٹ اور تہمت کا گزر اس دل میں نہیں ہونا چاہیے. جہاں حسین ہوں گے وہاں یہ باطل ہستیاں ختم ہوتی ہے. اگر یہ آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ جس دل میں حسین کی محبت ہونی چاہیے نہیں ہے.
بے شک بے شک نظریے کے معیار قائم نہیں، معیار قائم ہے. آپ کے پاس خود ترازو ہے، آپ کے پاس خود میزان ہے، آپ خود تول سکتے ہو کہ کس دل میں حسین ہے اور کس دل میں حسین نہیں ہے. چیخنے اور چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم حسینی ہے، ہم عزاداری کرنے والے عزادار ہیں. نہیں، ضرورت نہیں ہے. اعمال کی کیفیت بتائے گی کہ تمہارے دل میں حسین ہے یا نہیں. بلند سلوات صلی اللہ علیہ محمد. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جب حسین کی محبت آتی ہے وہ بہادر ہوتا ہے. وہ حق کے مقابلے میں باطل کو نابود کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، باطل مٹانے کا عزم استقلال رکھتا ہے. مرد ہونا ضروری نہیں ہے. وہی جس سے آپ جانتے ہیں آپ بابا کو بابے والے دیا جو بات حجاج کے زمانے میں گرفتاری کا آرڈر آ گیا. گرفتاری کا آرڈر آ گیا. اس خاتون کو گرفتار کر کے لیا اور حجاج کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے. خدا کی لعنت بے شمار. اتنے حسینی تھے، اتنے علوی تھے، چاہنے والے کو قتل کرتا تھا. عام خدا کی بے شمار لعنت. صبح شام دقت نہیں کرتا تھا، سوتا نہیں تھا، کھانا نہیں کھاتا. ایسے شفاف بادشاہ، شفاف خلیفہ کے دور میں اس محترمہ کو گرفتاری وارنٹ جاری ہے. بچے موجود ہیں، گرفتار کر کے لائی گئی. حجاج کے سامنے کھڑی ہوئی. حجاج نے اس سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے تمہیں کس لیے لایا گیا ہے؟ بارہ آدمی آئے، نہ کسی سے فریاد، نہ کسی سے خطاب کیا، نہ ہنگامہ مچایا. یہ بھی جانتے تھے کہ ظالم بادشاہ ہے. تمہارا ایک جرم، وہ جرم کیا ہے؟ انت تفضلین علی علی فلان فلان. تمہارا جرم یہ ہے کہ تم علی کو فضیلت دیتی ہو اور افراد جواب کرتی ہے. سوال آدمی کا کام ایرانی دو قول ایرانی کلّا کرنے نہیں پڑتا. اس نے برجستہ یہ کہا کہ یہ مجھ پر تہمت ہے، یہ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے، میں کبھی ایسا نہیں کرتی. یہ لوگ تو بولتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا ہے. میں تو علی کو انبیاء پر فضیلت دیتی ہوں، میں تو علی کو آدم پر فضیلت دیتی ہوں، میں تو علی کو نوح پر فضیلت دیتی ہوں، میں تو علی کو ابراہیم پر فضیلت دیتی ہوں، میں ان ہستیوں پر علی کی فضیلت دیتی ہوں. اگر میں ان کے مقابلے میں علی کو لے کے آ جاؤں اس کا مطلب میں کچھ فضیلت کے قائل ان کے بھی ہوں. میں تو ان کے فضیلت کے قائل ہی نہیں ہوں. اور یہ بات خود مولا کائنات
انزلنی زمانے نے مجھ کو اتنا گرایا کہ اب میرا نام معاویہ کے نام سے ملانے لگا، میرا نام معاویہ کے نام کے ساتھ لیا جانے لگا۔ اور تاریخ کا افسوس، آپ کے پاس بھی یہی میٹر ہے۔ اللہ نے آپ کو معزز بنایا ہے، اللہ نے ان کا پیروکار بنایا ہے، ہمارا معیار بلند ہے، ہم علی کے چاہنے والے اور مطیع فرما بردار ہیں، ہم ان گھٹیا افرادوں کے مقابلے میں نہیں ہیں، کیا کہنے، واہ 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 ان کے واہ مقابلے میں جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہم کیوں سے بحث مباحثہ کر کے اپنے آدمی کو ذلیل کرتے ہیں؟ بہت خوب، سبحان ہم اللہ۔ پہلے خود اتنا مستغنی ہو جائیں، ہم پہلے خود اتنا قوی ہو جائیں، پھر مقابلہ کے لیے تیار ہو۔ یہ معصومین کا ارشاد رہتا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ اس لیے امیر المومنین جاتے جاتے دنیا سے جاتے جاتے وصیت کر گئے ہیں، اللہ اللہ فی القرآن لا یسبق۔ دیکھو قرآن کے بارے میں باخبر رہنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا دشمن قرآن کی بات تعلیمات کو حاصل کر کے تم سے آگے نکل جائے۔ قرآن تمہاری کتاب ہے، مومنین کی کتاب ہے، معصومین تمہارے ہیں، تم ان امانتوں کی حفاظت کرتے رہو گے، تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، تمہارا سر کٹ سکتا ہے مگر ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ جو آل محمد کا شعار ہی یہی رہا ہے، سر کٹ جائے گا کٹ جھکے گا۔ یہ فرش ادا کی اہمیت ہے، ہماری مجلسوں کی اہمیت ہے۔ اسی لیے ابن عباس نے پیغمبر سے پوچھا، یا رسول اللہ کون سی مجلس بہتر ہے؟ کون سی مجلس بہتر ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ابن عباس پوچھ رہا ہے۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مدینۃ العلم سے۔ کون؟ تو آپ نے فرمایا من جلس مجلسا، جو اس مجلس میں بیٹھے جس مجلس میں تمہیں آخرت یاد دلا، ذہن کی چولہے دل جائے، یہاں کے بعد ہمیں وہاں جانا ہے۔ الآخرہ، اس مجلس میں بیٹھو جس مجلس میں تمہیں آخرت یاد دلائے، اس گفتگو ہونے والی مجلسوں میں بیٹھو جس میں قال رسول اللہ اور قال اللہ کی تلاوت میں گونجتی رہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مدینہ العلم۔ معیار آپ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ یہ جو سماعت ہے، اس سماعت کا سوال آپ سے بھی ہوگا، اس زبان سے ہونے والے کلام کا سوال مجھ سے بھی ہوگا۔ ذمہ داری کہتے ہیں نا، غیبت میں امام کے ظہور کی علامت، اور امام کے زمانے میں، آخری زمانے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری یہی ہے اچھی بات سنو اور سننے کے بعد جب آپ کے ذہن میں اور جب آپ کے ذہن سے آخرت جانے لگے اور دنیا آنے لگے، سمجھ لو وہ مجلس تمہارے لیے ہلاکت کی مجلس۔ مطلب یہ ہے، یہ مشن حسینی ہے، مشن حسینی میں حق کی بات ہونی چاہیے اور حق کے ساتھ انسان کو مجلس سے اٹھنا چاہیے۔ بس انسان محترم، یہ ٹائمنگ ایسا ہے کہ اس میں زیادہ گفتگو انسان کو سست بنا دے گا، زیادہ اس کی تاریخ ہے، اس کا جہاد بھی بڑا ہے۔ جہاد شہداء نے
जंगे देखी, पैगंबर के जमाने में जंगे, उसके बाद अपने माँ के जमाने में देखा, उसमें भी यही तख्त भारत को, अपने भाई का जमाना देखा, उसमें भी जान पड़ता। अब उनसे सुकून चाहते, मैंने दुआ की, हमारे शब्द मुनाजात में दुआ की, परवरदिगार मुझे कैसी बेटी दे, उसको सुकून। तो बेटों के तलबगार है कि बेटा सुकून है, आज तो मैंने जितने बेटियों को तरजीह दी है, बड़ी और वही अपने चाहने वालों को समझाए। अब परवरदिगार मुझे वैसी बेटी दे, इससे मुझे तस्कीन मिले, सुकून। अल्लाह ने बेटी है, लफ्ज सुकून कुरान में दिया है। जरा जब बेटी आई तो आपने खाना भी सकीना रखी। जब सकीना आई तो इमाम ने जब रबाब के हाथ में दिया और फरमाया, हे रबाब इसके कदमों को चूमो। इसका बोझ दो। रबाब ने एक मर्द पूछा, आका मेरे की वजह क्या है, कदमों को क्यों चूमे? हाँ रबाब, जितनी ज्यादा पैदल ये बेटी चली है, नहीं चला है। अरे की विलादत पर एक ऐसा मसायब था कि बस मैंने बैठ किया से कूद उठा, हुसैन ने आते हुए जमाने को समेटा और खिताब फरमाया, रबाब अरे ये बेटी जितनी मेरी दुलारी थी, अश्किया ने उतना ही मेरी बेटी को सताया है। अरे हुसैन कभी कलेजे से लगाते थे, अरे पेशानी को रखते थे। बेटी मेरे दिल का सुकून है। अरे जब बड़ी होती रही, अरे ये बेटी ने इतनी आदत पैदा कर ली थी, अरे अपने बाप के सीने से निपटने की रिवायत करता है। अरे जब ये सकीना अपने रिश्तेदारों में मिलने जाती थी, अरे माँ फरमाते हैं मेरी रात तुलानी हो जाती थी, मैं एक लम्हे के लिए भी अपने इस बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज उस मजलूमा की शहादत की तारीख आ गई। बच्ची बेटी थी, अजीजान मोहतरम इब्राहिम दमिश्की, इब्राहिम दमिश्की कहते हैं कि एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी के ख्वाब में शहजादी आई और फरमाया, देखो मेरे कब्र में पानी आ रहा है, जब बाप से कहो मेरी कब्र खोल के वो पानी निकाल। बेटी ने सोचा यूं ही ख्वाब है, इग्नोर कर दिया। अपने बाप से तज़किरा किया, कहा तुमने मसाया सुना होगा, वही तुमने ख्वाब
दूसरे दिन दूसरी बेटी के काम में शहजादी आती है, वही जुमला दोहराती है। दूसरी शहजादी भी अपने बाप से तस्करा करती है, बाप ने भी यही टाल दिया। तीसरा दिन हुआ तो उस शहजादी इब्राहिम ने उसकी फरमाने लगी, 2 दिन से बराबर मैसेज दे रही हो, पैगाम पहुंचाया मैंने तुम्हारे बेटी के जरिए से, मगर तुमने कोई उसमें तवज्जो नहीं दी। मेरी कब्र भर रही है। एक मरतबा अरे इब्राहिम दृष्टि ने अमामा छोड़ा, अमा फेंकी, कुछ रिश्तेदारों को लिया, अरे बेटियों को लिया, अरे सबको लिया। अरे चलो, अरे शहजादी की कब्र मुश्किल में है, अरे खोदना शुरू किया। अरे जब उस मंजिल पर पहुंचे जहाँ शहजादी की लहद सी, एक पत्थर था, अब उसमें उस वक्त इब्राहिम ने फरमाया, अरे मर्दों सब बाहर जाओ। अरे अब कोई ना महरम ना आएगा यहाँ, अब औरतें आएंगी, अरे जनाजा को बरामद किया जाएगा। अरे बेटियां आई, और आने के बाद अरे जैसी अरे लहद के पत्थर को हटाया, एक मर्तबा इतनी चीख निकल गई, अरे सर पर खाक डालने लगी। अरे इब्राहिम कब गए, ए बेटी माँ क्या क्या है, ए बाबा आप तो कहते थे। अरे सकीना को गुस्ल दिया गया, अरे कफन दिया गया, अरे हमने देखा, अरे सकीना कुर्ते के साथ ही ए बाबा हमने सुना था, अरे ये कान की लो जख्मी है, अरे हमने देखा, अरे सकीना के मुंह पे तमाचा। ए बाबा सकीना का रुख अनवर छोटा था, अरे शिमर का पंजा बड़ा था, अरे गाल से खून बन रहा था, अरे गोरा बच गया। आजादारो अरे जिंदान में एक रुबाब है, अरे करबला में छोड़ा, ए जिंदान में ए सकीना खुदा हाफिज। अरे इतना पर्दे का इत्माम किया, जिंदान में ही मुकैयद रह गई। वाह सकीना, जितने मोमिन बीमार है, गरीब है, बख्शाई है, रोजगार हमारे दरमियान हमारे बच्चे तो बीमार पर की शिकार हो चुके हैं, बस रोजगार हमारे बच्चों को हमारे शफाअत का जरिया करार दे। रोजगार हमारे दीन तक को दीन में मौका मुस्तहकम फरमा दे। रोजगार जमहूरियत इस्लामी ईरान इस फर्श अदा की कामयाबी अता फरमाए। रोजगार उसके हाथ हक पर उस सरजमीन में आइम्मा ताहीरीन के नगार है, उनकी हिफाजत। रोजगार दुश्मनान जहाँ कहीं भी है, जो दुश्मनों की हमायत करते हैं, दीन दुनिया में दुआ और दलील फरमाए और आखिर में नाबूद। रोजगार हम सबको आले रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। लोग हर कहीं की ज़ियारत जा रहे हैं, जाने वाले जा चुके, उनको तो खैर हुआ। मेरे महबूब हम सबके गुनाहों से दरगुजर। रोजगार हमारी गुस्ताखियाँ बहुत हैं, इस पर सजा के
परवरदिगार हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। परवरदिगार बख्शिश का दरवाजा तेरे पास है, तू हमें माफ करने वाला, हम सबको माफ कर। परवरदिगार हमें उस वक्त तक इस दुनिया से न उठाना जब तक तू और तेरे हृदय हमसे राजी हो। मेरे महबूब आले रसूल के उसमें जहाँ कहीं भी अल्लाह के हिदायत में नाबूद कर। परवरदिगार हमें दौलत नहीं चाहिए, अगर तू दौलत देना चाहता है वाहिद मालिक की ज़ियारत में अता तो आमद की तौफीक को सेहत अता हक को हुकूक और वाजिबात की अदा करने की तौफीक बनाए। इंसान कष्ट करता है, बड़ा अच्छी जगह जाता है, जो हक के हुकूक है उससे वाकिफ प्यारे रसूल का हक है उसे अदा करना है। इस अदा करने के बाद आप जहाँ मर्जी इजाजत ले जाइए, ताकि तुम्हारा असर तुम्हारे इस हुकूक की अदायगी की जमानत आले रसूल देते हैं। जब आले रसूल के हुकूक को अदा करोगे तो क़यामत के दिन आले रसूल हमारी जमानत मस्जिद की जमानत हमें सबका हक देना है और आले रसूल का हक न देना ये बेइंसाफी है। तो यार हमें तौफीक दे आले रसूल के हक की अदायगी। हमारे तमाम वक्त जा चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत हमारे बच्चे भी तरक्की कर रहे हैं दीन में, दुनिया में जहाँ तरक्की कर रहे हैं उनको दीन की राह पर मुस्तकीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम برحمتك يا ارحم الراحمين سید محمد عالم بادشاہ حسین سید نبی صاحب قاسمی شجاع حسین قاسمی سید وقار فاطمہ وقار محمد سید قیصر رضا قاسمی فقیر رضا قاسمی سید علی رضا فقیر رضا شبنم فاطمہ سید علی رضا اور تمام مظلومین کے لیے یہ سورہ یا حسین 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 ہوتا نہیں ہے درد کا درمان کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں ہوتا نہیں ہے درد کا درمان کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں 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 قید میں بولی
गया मुश्किल अब तो जीना, जल गए खैमे लुट गया सामान, कब घर जाएंगे ऐ फूफी अम्मा, कब घर जाएंगे ऐ फूफी अम्मा। अम्मू भी ना लौट के आए, ये दुखियारी किसी को बुलाए, शिमर ने मारे ऐसे तमाचे, आज तलक रुख सार है नीले, भूल गए हैं कूफी एहसान, कब घर जाएंगे ऐ फूफी अम्मा, कब घर जाएंगे ऐ फूफी अम्मा। चलने लगी जहरीली हवाएं, आँख में आंसू लब पर आहे, बढ़ने लगी है और जफाएं, तुम ही बताओ किसको सुनाए, शिविर करे हैं आगे परेशान, कब घर जाएंगे ऐ फूफी अम्मा, कब घर जाएंगे ऐ फूफी अम्मा। जिंदा में को राम मचा है, हर एक कैदी रोने लगा है, ज़ैनब को फिर जख्म मिला है, एक बच्ची का लाशा पड़ा है, बन गया जिंदा गोरे गरीबा, कब घर जाएंगे ऐ फूफी अम्मा, कब घर जाएंगे ऐ फूफी अम्मा, कब घर जाएंगे ऐ फूफी अम्मा। चलने लगी जहरीली हवाएं, आँखों में आंसू लब पर आहे, बढ़ने लगी है और जफाएं, तुम ही बताओ किसको सुनाए, शिविर करे हैं आके परेशान, घर घर जाएंगे ऐ फूफी अम्मा, कब घर जाएंगे ऐ फूफी अम्मा। कैद सितम में था ये नजारा, हाल अजब था ज़ैनुल बागा, हाथों में था शीर का लाशा, बहने लगा अशीकों का धारा, रोती रही वारे जिंदा, कब घर जाएंगे ऐ फूफी अम्मा, कब घर जाएंगे ऐ फूफी अम्मा, कब घर जाएंगे ऐ फूफी अम्मा, कब घर जाएंगे ऐ फूफी अम्मा। नोहा लिखा खुर्शीद ने रोकर, साहिब आलम रोज़े महशर, तुमको मिलेगा जामे कौसर, शोर वफा है दिल के अंदर, होता नहीं है दर्द का दरमा, कब घर जाएंगे ऐ फूफी अम्मा, कब घर जाएंगे